آپ کی چاہت سے بڑی ہو سکے، لیکن یہاں تو بات ہی اس سے کہیں آگے کی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے چنے ہی نہیں، چنے میرے رب نے ہیں۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کا چناؤ ہے، اور جس کا جتنا زیادہ علم ہو اتنا اچھا چناؤ ہوتا ہے۔ ہم الیکشن میں چنتے ہیں چونکہ ہمیں غیب کا علم نہیں، ہمیں مستقبل کا علم نہیں، ہمارا چنا ہوا ہو سکتا ہے دوسرے دن ٹھوس ہو جائے چونکہ ہمیں پتہ نہیں۔ اور یہاں جو چننے والی ہستی ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، اسے ازل میں ہی سارا پتا تھا، اس کو قیامت تک ہمیشہ کے لیے جو کچھ بھی ہونا تھا ان صحابہ کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد آخری سانس تک جو کچھ انہوں نے کرنا تھا رب سب دیکھ کے چن رہا تھا۔ جب اس رب نے چن لیے تو اب اس کے بعد اگر کوئی ان صحابہ پر کسی ایک پر بھی تنقید کرتا ہے تو وہ تنقید صحابہ پہ نہیں، وہ اللہ پہ کر رہا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں معاذ اللہ وہ رب کو تانا دے رہا ہے کہ رب تجھے پتہ ہی نہیں تھا معاذ اللہ کہ اتنے بڑے نبی کے یار کیسے ہونے چاہیے، تو نے یہ کیسے چن لیے۔ یہ جو آج کسی دکان پر، کسی تھڑے پر، کسی ڈیرے پر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی صحابی کے خلاف جو بک بک کر رہا ہے، یہ بندے کے خلاف نہیں، یہ اللہ کے خلاف بک بک کر رہا ہے کہ رب تجھے پتہ ہی نہیں تھا تو کون کون چنتا رہا۔ اور جو رب کو بے علمی کے تانے مارے وہ پھر مومن کیسے ہو سکے، اس کا ایمان کیسے بچ سکے۔ تو اس بنیاد پر اس حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی جو حساسیت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سے پہلے تو فرمایا کہ رب نے چنے، اور پھر یہ فرمایا کہ کئی وہ ہیں جنہیں رب نے کئی بار چنا، تو ان کے خلاف بولنا پھر کئی طرح کا خسارہ۔ سرکار فرماتے ہیں فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَا وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا۔ فرمایا کئی صحابی تو صرف ایک بار چنے گئے، کئی دو بار چنے گئے کہ وہ صحابی بھی تھے میرے وزیر بھی تھے، پھر فرمایا کئی تین بار چنے گئے، وہ صحابی بھی تھے انصار بھی تھے، پھر فرمایا وَأَصْحَارًا، چار بار چنے گئے کہ وہ صحابی بھی تھے میرے سسر بھی تھے، اور صحابی بھی تھے میرے داماد بھی تھے۔ فرمایا رب نے یہ چنے، میں نے نہیں چنے۔ اور پھر فرمایا جس نے انہیں سلام کیا وہ تو بیڑا پار ہوا، لیکن سرکار دیکھ رہے تھے ہر قسم کے لوگوں کو۔ فرمایا فمن سبہم، جس نے ان میں سے کسی کو گالی دی۔ سرکار جو سارے جہانوں کی رحمت ہے یہاں فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، جس نے ان میں سے کسی کو گالی دی اس گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت، والملائکہ سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین سارے لوگوں کی لعنت۔ اور اگلا جملہ جو خصوصی اس موضوع پر ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے زندگی کا فائدہ ہوتا ہے اور کیسے برباد ہو جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، جس نے میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی کے بارے میں مندہ بولا، فرمایا کوئی حج اس کا قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں،
کوئی زکات قبول نہیں، صرف ولا عدل، نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ اس کا نفل قبول ہوگا۔ یعنی ایک طرف وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ایک طرف تو صحابہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کا جس نے بغض رکھا، نہ نماز قبول نہ روزہ قبول، اور دوسری طرف جس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کا بغض رکھا، قیامت کے دن جہاں اس کے نام کا بورڈ لگا ہوگا کہ یہاں اس کی نیکیاں ہیں، ڈھونڈے گا حج کے ثواب کدھر ہے، زکوٰۃ اور نماز کے ثواب کدھر ہے، تو جواب ملے گا جو صحابہ میں سے کسی کے خلاف بک بک کرے اس کو نمازوں کے ثواب نہیں ملتے۔ پھر اسے افسوس ہوگا، کاش کہ میں دنیا میں مجھے کوئی توبہ کروا دیتا، کاش کہ دنیا میں مجھے کوئی مسئلہ سمجھا دیتا۔ اب یہ ہے فائدہ سنی ہونے کا کہ سنی دونوں طرف ادب کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ادب اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ادب، یہ فرض ہے عقیدہ اہل سنت میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سنی ہونے سے صرف گھنٹہ یا مہینہ ہی محفوظ نہیں ہوتا، پوری زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور اگر خارجی ناسبی یا رافضی بنتا ہے تو معاذ اللہ پھر گھنٹہ ہی نہیں برباد ہوتا، پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ حق چار یار کانفرنس کا پیغام ہے کہ